اب دیکھیں اگر تو آپ اکیلا درود شریف پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو درود شریف کے اندر ہمارے نزدیک جو سب سے افضل ترین درود شریف ہے وہ وہی ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد درود ابراہیم، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ سلام کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سلام کے اندر بھی وہی سلام جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہم وہی کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اور مین چیز جو ہے وہ بات یہ ہے کہ جو حکم ہے نا وہ اکیلا درود کا نہیں ہے جی، حکم اکیلا سلام کا نہیں ہے جی، حکم درود و سلام دونوں کا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ صلو علیہ وسلموا، وسلم، ٹھیک ہے کہ کیا کرو درود بھی پڑھو اور کیا کرو سلام بھی پڑھو، ٹھیک ہے، یعنی کہ درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں، سلام بھی صحیح، دونوں پڑھنے ہیں۔ صحیح۔ تو اب دونوں کو جو ہے وہ جو کمپلیٹ کرتا ہے جملہ وہ کون سا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا رسول اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ اور باقی کافی سارے درود شریف ہیں جو حدیثوں کے اندر آتے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما، یہ ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام سے بہت سارے درود اور سلام اکٹھے ثابت ہیں، وہ ثابت ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جی۔ اچھا یہ بتائیے گا، میرا آپ سے دوسرا سوال تھا، کیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ سنت والجماعت ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں جی صرف مدینہ شریف میں جا کے یہ درود السلام پڑھا جائے۔ نہیں، یہاں سے بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے جیسے پہلے جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر قبر انور کے اندر مزار اقدس کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر ہم جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد کرے گا اس کی فریاد وہاں سے سنی جائے گی، جی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد ماننا چھوڑ دو، جی، قرآن کی اس آیت کے اس نص کا انکار کرو، یا پھر جو ہے وہ حضور یہ مان لو کہ یہاں سے حضور صلاۃ والسلام کو جو ہے وہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارا جا سکتا ہے، صلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے۔ حضور نماز جمعہ پر آتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں نماز جمعہ کی کل رکعتیں کتنی ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ ہمیں بتاتے ہیں کچھ 14 کہتے ہیں، کچھ 12 کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ نماز جمعہ کی جو ہے وہ رکعات جو ہم اہل سنت والجماعت حنفیہ کے نزدیک ہیں وہ 14 ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر سب سے پہلے 4 ہم سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم 2 فرض پڑھتے ہیں، پھر 4 سنت پڑھتے ہیں، پھر 2 سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر جو آخر والے 2 نفل ہیں یہ جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ استحباب کے طریقے کے اوپر جو ہے وہ رکھتے ہیں، یہ اس کو ہم کوئی جو ہے وہ مطلب کہ ضروری جو ہے وہ نہیں سمجھتے، لازم نہیں ہے، جی، ٹھیک ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں یہ قرآن یہ حدیثوں سے جو ہے وہ ثابت ہیں، جی، مطلب پہلی 4 اچھا یہ بتائیں جو پہلی 4 سنتے ہیں یہ کس دوران پڑھنی چاہیے؟ یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں جس طرح انٹری ہو فوری آ کے جی پہلے آپ 4 سنتے پڑھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جب امام صاحب خطبے سے پہلے ہم لوگ جس طرح آج کل پڑھی جاتی ہیں، صحیح مستحب عمل کیا ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ مستحب عمل تو یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے آئیں اور امام کے خطبہ تقریر شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ یہ سنتیں پڑھ لیں، آتے ساتھ جس طرح مسجد میں انٹر ہوئے 4 سنتے پڑھ لیں۔ اگر امام تقریر کر رہا ہے چاہے اردو کی ہے یا عربی کی ہے تو پھر آپ کے لیے بہتر یہی کہ آپ پہلے امام کا کلام سنیں، اس کی گفتگو سنیں، کیونکہ وہ آپ کو سنانے کے لیے بیٹھا ہے اور اصلاح کر رہے ہیں آپ کی اصلاح کے لیے بیٹھا ہے۔ تو پھر جو ہے دوسرا طریقہ جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ امام کی تقریر کے بعد اور عربی کے خطبے سے پہلے جو ہے وہ سنتوں کے 5-7 منٹ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، وہ بھی طریقہ صحیح ہے، جی، کہ اس ٹائم بھی جو ہے وہ پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، اچھا عمل ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک ٹائم دے دیا جاتا ہے، مختص کر دیا جاتا ہے ٹائم، اور یہی دونوں ٹائم ٹھیک ہے، مطلب لیکن یہ ہے کہ دوران خطبہ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے کہ یا تو چاہے عربی کا ہو یا دوسرا امام جو ہے وہ ویسے تقریر کر رہا ہو اس کے درمیان جو ہے وہ نہیں پڑھے۔ عربی کا خطبہ اگر ہو رہا ہے تو اس کے درمیان تو قطعاً نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہی ناجائز ہے، جی، بالکل جو ہے وہ حرام ہے، جی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دوسرا خطبہ تقریر ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ مناسب عمل نہیں ہے، کیونکہ امام جو ہے وہ عالم جو ہے وہ آپ کی اصلاح کے لیے بیٹھا ہے، تو ویسے بھی آپ اس کی تقریر کے دوران آپ کو خشوع اور دخول جو ہے وہ نماز کے اندر نہیں میسر ہوگا۔ حضور یہ بتائیں آج کل ہر دوسرے شخص کو
नजर बाद का इशू है, ठीक है। हर जो शख्स भी पूछो क्या हुआ जी, नजर लग गई है, नजर लग गई है, नजर लग गई। जिससे पूछें जी क्या हो गया, कारोबार हो, मेरा कारोबार बंद है जी, मुझे नजर लग गई है। कुछ खूबसूरत शख्सियात होते हैं, वो कहते हैं जी मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी जूती पहन ली, जूती टूट गई जी, नजर लग गई। क्या नजर इतनी सख्त है कि वो आपकी जूती, कपड़े फट जाते हैं, जूती यानी कि टूट जाती है, या आप बीमार हो जाते हैं? क्या नजर बरहक है, नजर है क्या? इसके बारे में तफसील से बताएं। अंदर जो है ना बुखारी शरीफ के अंदर भी जो है वो हदीस पाक मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से जो है वो हदीस पाक मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन-नज़रु हक़्क़ुन, नज़र का जो लगना है ये हक है। और आगे जो आपने एक जुमला फरमाया, आपने फरमाया कि अगर तकदीर से कोई चीज़ सबकत ले जाने वाली होती, क्या वैसे तकदीर से कोई चीज़ सबकत नहीं ले जा सकती, बिल्कुल, जो लिखा गया वो लिखा गया। हाँ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अगर तकदीर से सबकत ले जाने वाली कोई चीज़ होती तो ये नज़र होती। सही, ये नज़र होती। जब भी तुम्हें कहा जाए कि जो है वो हाथ मुंह जो है वो अपना चेहरे पर पानी बहाओ, तो वज़ू करो, हाथ मुंह धो, तो उस टाइम लाजमी धोने चाहिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो फरमान है। क्योंकि पहले जब नज़र लगती थी ना किसी बंदे को, अरब के जो ज़माने के अंदर जो पहले पुराने अरब थे, तो उसमें वो क्या करते थे, वो वज़ू करते थे। वो उसके जो मतलब चेहरे वाले आज़ा, हाथ और नाफ के नीचे वाला जो हिस्सा, इसको धोते थे, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जो है ना पानी से जो है ना ऐसे छिड़काव करते थे। सही। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे जो है ना वहम दूर हो जाता था। ठीक है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें कोई धोने का कहे तो धो डालो, ठीक है। मतलब उसी तरह हाथ पाँव जो है वो तुम क्या धो डालो। सही। तो ये इसके अलावा नज़र जो उतारने का तरीका है, आजकल बहुत सारी चीज़ें, कोई मिर्चें जो है वो जला रहा है, कोई माचिस की तिलियां जला रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो तवाह पहन रहे हैं कुछ। तो सबसे जो मेन चीज़ जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज बताया वो क्या है, मुअव्वज़तैन है। क्या है? मुअव्वज़तैन है कि आप जो है वो जब भी बाहर निकलें या सुबह और शाम जो है वो अपने ऊपर सूरतुन नास और सूरतुल फलक जो है, सही, ये दामन कर लें, आपको कुछ भी नहीं होगा। सही, यानी कि जितना नजर बाद वाला शख्स होगा, जितना मर्जी बड़ा है, सही, ये उतरी इसलिए नजर बाद से बचने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक को जो है वो मुअव्वज़तैन के साथ दम फरमाया करते थे। अच्छा, बाज़ हमारे यहाँ उलमा कहते हैं जी नजर बाद का जो है सिर्फ कुरान पढ़ना चाहिए, या नमाज पढ़नी चाहिए, या अपने आप को खुद दाम करना चाहिए, किसी से दाम नहीं करवाना चाहिए। इसके बारे में क्या करना चाहिए? नहीं, दाम जो है वो खुद भी कर सकते हैं और किसी से भी करवा सकते हैं। सही, ठीक है। बुखारी शरीफ के अंदर जो है वो हदीस पाक मौजूद है कि सहाबा कराम जो है वो एक सफ़र में थे। सही। तो उस सफ़र के दौरान जो है वो सहाबा कराम ने एक जगह पड़ाव किया, वहाँ पर जो है वो करीब कबीले से जो है वो कुछ लोग आए। उन्होंने कहा जी हमारे एक बड़े हमारा जो सरदार था, उसका जो मुशीर था, उसको जो है वो किसी चीज़ ने काटा है, तो उसको सही करना है कि आप लोगों में से कोई हकीम या कोई है जो उसको सही कर दे जी। तो उस टाइम एक सहाबी ने कहा, फरमाया कि मैं सही करूँगा जी। वो सहाबी गए, उन्होंने जो है वो उसको सूरत फातिहा के साथ दम किया था। सूरत फातिहा? क्या सूरत फातिहा? सूरत फातिहा के साथ दम किया था, वो बंदा सही हो गया। फिर ये साहब, और उसके बदले जो है वो उन सहाबी को जो है वो उन लोगों से जो है वो काफ़ी सारे हदिये वगैरह मिले, बकरियां मिली, खाने की चीज़ें मिली। तो हदिया लेना भी साबित हो गया। हाँ जी। तो ये हदिया वैसे लेना नहीं चाहिए, इस हक में मैं जो है वो नहीं हूँ। अगर कोई काफिर वगैरह है वो तो ठीक है, लेकिन मुसलमानों से नहीं। सही। तो अब जो है वो जब वो चीज़ें आई तो सहाबा किराम में इख्तलाफ हो गया जी कि ये चीज़ें तुमने कुरान के बदले में ली हैं जी, तो लिहाजा ये तो खाना जायज़ नहीं है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा जो कुरान पाक का सौदा नहीं होना चाहिए, कहते थे कि कोई मसला नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा चलो हम इसका फैसला जब हुजूर के पास पहुंच जाएंगे ठीक है तो तब करवाएंगे। सही, ठीक है।
تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا دم کیا تھا اس کو؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ دم کیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سورۃ فاتحہ کے اندر شفا ہے، تو ہر قسم کی شفا ہے، کہ اس کا سورۃ فاتحہ کا ایک نام شفا ہے نا، سورۃ الشفا بھی ہے، کہ اس سے جو ہے وہ کسی بھی مرض کے اوپر دم کیا جائے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حصہ بھی بیچ میں سے نکالو۔ کیا یہ بخاری کی حدیث ہے؟ صحیح، کیا بخاری کی حدیث ہے کہ میرا حصہ بھی نکالو، کہ تمہیں سکھانے والا تو میں ہی ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے وہ اور بھی جو ہے وہ علماء کرام نے جو ہے وہ اس سے اخذ کیا ہے، وہ یہ کہ اگر شاگرد جو ہے وہ استاد کے سکھائے ہوئے میں سے اس کو کسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے تو اس میں سے استاد کا بھی حصہ ہو، اگر چاہے تو اس سے حصہ لے سکتا ہے، صحیح، وہ حقدار ہے، حقدار ہے۔ صحیح۔ اچھا حضور آخر میں ہمیں یہ بتا دیں کیونکہ نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، آخر میں ہمیں یہ بتا دیں جو آج کل ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک نعت خوان حضرات ہیں جو کہ نعتیں پڑھتے ہیں اور سروں کے ساتھ نعتیں پڑھتے ہیں اور ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ نعتیں پڑھتے ہیں اور اس طرح کا سما ہوتا ہے کہ جس طرح ناچنے کو دل کرتا ہے صحیح معنوں میں، اور شیطان فل غالب ہوتے ہیں اور میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے اور نوٹوں کی برسات ہوتی ہے، جو آج کل تو چمکیلی لائٹیں لگی ہوئی ہوتے ہیں، رم جھم وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان نعت خوان حضرات 6-6 5-5 لاکھ روپے لیتے ہیں، لوگ مشکل حالاتوں میں اس دور میں بھی پیسے اکٹھے کر کے ان کو بلواتے ہیں اور اتنے پیسے لیتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ جو حمد ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت خوانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرنا ہے، صحابہ کرام نے بھی کی ہے، حضرت حسان بن ثابت نے کی ہے، سب نے کی ہے، لیکن انداز بھی صحابہ کرام بس والا جیسا ہونا چاہیے۔ جی، یہ نہیں کہ اب اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ نعت خوان وہ ہجڑا زیادہ لگتا ہے اور نعت خوان وہ کم لگتا ہے، جی، کہ وہ جو ہے فیشل کروا کے اور داڑھی کے سٹائل بنوا کے اور پتہ نہیں وہ جو ہے وہ لڑکیوں جیسے کپڑے پہن کے اور پھر جو ہے وہ پتہ نہیں کون کون سے میوزک لگا کے جو ہے وہ نعت پڑھی جاتی ہے، یہ جو الٹا نعت کا مذاق کرتے ہیں۔ جی، ٹھیک ہے، وہ یہ نعت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یہ بے حرمتی کرتے ہیں یہ، جی، ٹھیک ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ شریعت حضور نعت خوان کا بڑا درجہ ہے، جی، بہت درجہ ہے نعت خوان کا۔ درجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے اپنے ممبر کے اوپر جو ہے وہ اپنی کملی بچھائی تھی، اپنی چادر بچھائی تھی کہ حسان اس کے اوپر کھڑے ہو کر میری جو ہے وہ نعت پڑھو، بالکل۔ تو اتنا بڑا مقام ہے، لیکن پھر سنت بھی تو حضرت حسان بن ثابت والی ہونی چاہیے، اور حضرت حسان بن ثابت ان چیزوں سے دور رہتے تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی آلات کہا تھا، تو یہ میوزک وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان سے دور رہتے تھے، ان سے دور رہ کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کرتے تھے۔ تو ان کے اور معاوضے کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا دیں، معاوضہ کتنا لینا چاہیے؟ کیا پہلے بک کر کے آنا چاہیے یا کیا سسٹم؟ بالکل میں اس چیز کو جو ہے وہ بالکل اگر اتنا دیا جائے، پہلے تو بات یہ کہ ایسے نعت خوان کو سننا ہی حرام ہے جو سوٹڈ بوٹڈ ہو اور جو ہے وہ میک اپ اس نے کیا ہوا، داڑھی کے سٹائل بنائے ہوئے ہوں، ایسے نعت خوان کو سننا ہی حرام ہے۔ ہاں اگر ایسا نعت خوان ہے جو شرع کا پابند ہے، صحیح، داڑھی مبارکہ ہے، داڑھی بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ میوزک کے ساتھ بھی نہیں پڑتا، تو ایسے نعت خوان کو کم از کم اتنا تو دینا چاہیے کہ اس کے آنے جانے کا خرچ پورا ہو، اور اس نے بھی اپنے نظام چلانے، اپنے گھر کاروبار، اس کا جتنا ٹائم آپ کے پاس لگا ہے تو اتنے ٹائم کی اتنی آمدنی دے دی جائے کہ اگر وہ کوئی اور کام کرتا تو اس سے اس کو اتنے پیسے، یعنی کہ 7-7 8-8 لاکھ روپے بھی لیتے ہیں اور پیسوں کی جو بارشیں ہوتی ہیں، برسات ہوتی ہے اور بڑا جی مال پھینکا جاتا ہے۔ ویسے یہ پیسے پھینکنا اوپر یہ تو کنجروں والا حساب ہو جاتا ہے، نعت خوانوں کے اوپر حرام ہے۔ کنجری جو آتی ہے وہ جو ہے نا بڑی جو ہے وہ فیمس ہے، اس کا کیا نام ہے، میک ملک، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پھینکے جا رہے ہوتے ہیں پیسے، نوٹ پھینکے جا رہے، اور نعت خوان صاحب نے بھی جو میک ملک کی طرح وہ میک آف کیا ہوا ہے اور وہ فیشل وغیرہ کروایا ہوا ہے، اتنے چھوٹی چھوٹی داڑھی کا جو ہے وہ مذاق بنایا ہوا ہے، اسٹائل بنوائے ہوئے ہیں، اسی کی طرح جو ہے وہ بالکل اسی کی طرح کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ ریشمی کپڑا اس کے اندر آ رہا ہے جو حضور
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं, तो बिल्कुल उसकी तरह होकर पड़ता है। फिर वो महक मलक और इसके अंदर क्या फ़र्क रह गया। और पढ़े लिखे भी नहीं होते ना, या तो कोई तालीम याफ्ता होते हैं या कुछ दीन की तालीम भी, तालीम उनको याफ्ता- गुस्ल के फर्ज नहीं पता होंगे। तालीम याफ्ता हो या ना हो, मेन चीज़ जो काम कर रहे हैं, ठीक है, सुन्नत का कत्ल करके, दाढ़ी शरीफ सुन्नत है ना, सुन्नत का कत्ल करके हुजूर की हामद कर रहे हैं, क्या हुजूर को अच्छा लगता हो? लेकिन हजूर एक बात है, सुर अच्छा लगा लेते हैं। सुर फिर जो है सुर तो जो है वो आतिफ असलम जो है वो भी लगा लेता है, ज़ीशान रोकड़ी भी लगा उसको स्टेज पर बुला लिया गया। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थी जी आज की हमारी छोटी सी पॉडकास्ट। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डेली मियां वाले को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।